قبر میں مردے سنتے ہیں نہیں سنتے ہی بڑا پھٹا چلتا ہے. کل ایک صاحب آئے اور وہی بات کی کہ قبر میں مردے سنتے ہیں. میں نے کہا یار یہ مذہبی اسکالرز یا علماء کے لیے رکھو یہ مسئلہ. میں نے کہا اگر سنتے بھی ہیں تو آپ نے کیا رپورٹ پیش کرنی ہے ابا کی قبر پہ جا کے کہ یہ ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا؟ کیا کرنا ہے آپ نے سننے نہ سننے سے؟ بھائی اگر سنتے ہیں فرض کر لو تو کیا کرنا کیا ہے آپ نے؟ وہاں جا کے آپ رپورٹ پیش کریں گے ابا بہو یہ کر رہی ہے آپ کی اور اماں نے دوسری شادی کر لی مفتی صاحب کا بیان سن کے. اتنی اہم خبریں آپ ابا کو نہیں دیتے. کتنی اہم رپورٹ ہے نا. قیامت کے دن ابا پوچھیں گے ابے اتنے بڑے بڑے واقعات ہو گئے تو نے مجھے آگے بتایا نہیں. بھائی پریکٹیکل لائف میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ اگر مردے نے سن کے رپلائی کر دیا نا تو وہی ہوگا جو عبد الغفور کے ساتھ ہوا تھا. سنا دو وہ چٹکلا تھوڑا سا. میں کراچی ایئرپورٹ پہ تھا تو وہاں آفیسر مجھ سے ملنے کے لیے آئے جو سیکیورٹی کے سب سے بڑے آفیسر تھے نا. ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے انتظار میں ہے کہ مفتی صاحب کبھی ایئرپورٹ آئیں تو پکڑوں میں. اور آئے اور مجھے کہا کہ بھائی فلائٹ تو لیٹ ہے. آپ بڑا پروٹوکول دیا. کہتے ہیں بھائی میں نے ایک لطیفہ سنا ہے مفتی صاحب, میری ڈپریشن اور میری اسٹریس دور ہو گئی. میرے لیے کڑک سی دودھ پتی منگوائی اور پھر وہ لطیفہ لگا دیا. وہ لطیفہ یہ تھا, بھائی معذرت میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹ رہا ہوں, تھوڑا سا فریش ہو رہا ہے نا یہ. تو وہ لطیفہ یہ لگایا کہ قاری صاحب نے چھٹی نہیں کرتے تھے. عبد الغفور نام تھا قاری صاحب کا. قبرستان سے جب گزرتے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ مردے سنتے ہیں. تو بچے نے سوچا کہ سننے کا تو ہے, رپلائی کا ان کا عقیدہ نہیں ہے. اب ایسا کام کرو کہ ان کو یہ یقین آئے کہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. تو قبرستان